جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کے دورہ پاکستان سے موصوف کو کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں، یہ ان کے طے شدہ مقاصد حاصل ہوئے ہیں کہ نہیں، یہ وہ جانتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ ان کی خود ساختہ عالم ہونے کی غلط فہمی اور اپنے دوسروں سے بہتر ہونے کی خوش فہمی دور ہو گئی ہے، کیونکہ دراصل وہ کوئی عالم نہیں ہے، ایک حافظ ہیں جن کا حافظہ قدرتی طور پر کچھ بہتر ہے۔ اس میں بھی ان کا کوئی کمال نہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں بہتر حافظہ رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ خدا کا کمال ہے۔ چونکہ عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کی تحقیق کرنے کی قدرتی صلاحیت رکھتا ہو اور کچھ بھی ایسا بیان نہ کرے جس سے غیر جانبداری سے بنظر غیر سوالات کے ذریعے جانچ پڑتال کر کے تسلی نہ کر لے کہ اس کا علم یا اس کا موقف حقیقت پر مبنی ہے۔ کسی سوال کا جواب وہ ہوا کرتا ہے جس سے سوالی مطمئن ہو، نہ کہ جواب دہندہ ادھر ادھر کی ہانک کر مطمئن نظر آئے کہ اس نے جواب دے لیا۔ ذاکر نائک کے سوال و جوابات کا سیشن سب نے دیکھا اور سنا ہے کہ کیسے وہ سوال کرنے والے کو نفسیاتی دباؤ میں لانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک عالی شان اور رنگ و نور سے مزین اونچے سٹیج پر اندھوں میں کانا راجہ بن کر بڑی تمکنت سے براجماع ہوتے ہیں، اور ان کے چوگرد لاتعداد عقل کے اندھوں کا ایک جمع غفیر ان کی نامعقول دلیلوں پر تالیوں اور نعروں سے داد پذیرائی نچھاور کرتے نظر آتا ہے۔ اس غاصبانہ ماحول میں ایک سوال کرنے والا اس بے سلطنت سلطان کے درباریوں کے حصار میں سہما ہوا زمین پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اس خوف کے ساتھ تسلی سے بات نہیں کر پاتا کہ جانے کب اس کے ہاتھ سے مائک چھین لیا جائے گا۔ سوال کرنے والا ایک بھیڑ کی طرح سہما سہما سا اپنے چوگرد خونخوار بھیڑیوں کا مجمع محسوس کرتا ہے، جو اسے لال انگارہ نظروں سے دانت پسارے ہوئے گھور رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ کوئی ناپسندیدہ بات کہے اور وہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ حتیٰ کہ ذاکر صاحب اپنے اس مداریوں والے اکٹھ میں مد مقابل کو 3 سطور سے زیادہ بولنے نہیں دیتے، جبکہ خود ایک غیر منطقی لیکچر شروع کر دیتے ہیں جس کا سوال کے متن سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کے سب جوابات من گھڑت ہوا کرتے ہیں، کیونکہ کسی جواب کا کوئی لکھا ہوا ثبوت ان کے پاس نہیں ہوتا۔ جو حوالے وہ دیتے ہیں ان کا سوال سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر لاہور میں ایک اجتماع کے دوران ایک مسیحی نوجوان نے ذاکر صاحب سے ایک سوال کیا کہ اگر تم بائبل مقدس میں لکھے ہوئے کو مستند مانتے ہو تو بائبل مقدس میں سے لکھا ہوا دکھا دو کہ یسوع مسیح کو مصلوب نہیں کیا گیا اور وہ صلیب پر مرے نہیں، جیسا کہ قرآن مجید کا موقف ہے کہ مسیح عین صلیب دیے جانے کے وقت زندہ اٹھا لیے گئے تھے اور ان کی جگہ کسی ہم شکل کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر صاحب نے یسوع مسیح کے ایک فرمان کا حوالہ دیا جو متی 12 باب اور 40 آیت میں مرقوم ہے۔ لکھا ہے، جو مجھ سے میری حقانیت کا نشان طلب کرتے ہیں ان کو یونا نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نشان نہیں دیا جائے گا کہ جیسے یونا نبی 3 دن اور 3 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، ویسے ہی میں 3 دن اور 3 رات زمین میں دفن رہوں گا۔ اس حوالے پہ ذاکر صاحب نے کہا، مسیح یسوع نے اگر یونا نبی کو مثال کے طور پر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح یسوع مرے نہیں بلکہ زمین میں زندہ دفن رہے۔ مد مقابل نے کہا کہ ذاکر صاحب آپ لکھے ہوئے متن کی غلط تشریح کر رہے ہیں، تو وہ آگ بگولا ہو کر ذاتیات پر اتر آئے اور ایک طویل اور لاحاصل دلالت کا طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ غلط بیانی کے ماہر ذاکر صاحب نے اس حوالے کا اصل مفہوم دبانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن سوال کرنے والے نے ان کی سب عرضہ رسائیوں کو یکسر مسترد کر دیا، جبکہ اس مذکورہ حوالے میں پیٹ میں 3 دن رات زندہ رہنے پر زور نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے 3 دن اور 3 رات زمین میں دفن رہنے کی سچائی اور پیشن گوئی ہے۔ یسوع مسیح کی اپنی موت کے بارے دی گئی مثالوں میں سے ایک اور مثال ملاحظہ ہو جو یسوع مسیح کے انداز بیان کو اور زیادہ واضح کر دے گا۔ دیکھیے یوحنا کی انجیل 2 باب اور اس کی 19 آیت سے 21ویں آیت تک۔ یہاں یسوع نے یہودیوں سے کہا کہ اس ہیکل کو گرا دو تو میں اسے 3 دن میں دوبارہ اٹھا دوں گا۔
یہودیوں نے جواب دیا کہ ہیکل کو بننے میں 60 سال کا عرصہ صرف ہوا اور تو کہتا ہے میں 3 دن میں تعمیر کر دوں گا۔ مزید لکھا ہے کہ یہ یسوع مسیح نے اپنے جسم کو ہیکل کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ اب اس مثال میں سلیمانی ہیکل یا تعمیر کا 60 سال کا عرصہ یا یہودی مقصد بیان نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کی موت اور 3 دن میں پھر سے جی اٹھنے کی پیشن گوئی ہے۔ ذاکر صاحب کے انداز بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے الہام میں ابہام پیدا کرنے کے فن میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ ایک مسلم اینکر خاتون نے اپنے وی لاگ میں ذاکر نائک کی پی ایچ ڈی کی ڈگری کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی پی ایچ ڈی کا مطلب ہے پھرا ہوا دماغ۔ کسی دانشور نے خوب کہا ہے کہ کسی گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ عالم نہیں بن جاتا۔ ذاکر نائک کا ظرف ہی عالمانہ نہیں، وہ پاکستان کے مذہبی قوانین کی یک طرف آڑ میں غیر مسلم لوگوں کے مذہبی عقائد اور کتب کی سرعام تذلیل کرتے نظر آتا ہے، جبکہ پاکستانی مذہبی قوانین کو اگر مکمل شکل میں دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ تعزیرات پاکستان کی شق نمبر 295A کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی مذہبی جذبات کو اذیت پہنچانے والوں کی سزا کا تعین کرتا ہے۔ پاکستان کے مسیحی عوام ذاکر نائک کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا استحقاق محفوظ رکھتے ہیں، لیکن ایسا کرنا مسیحی عقائد کے خلاف ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے بدلہ لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا، اور ایمانداروں کو تاکید کی گئی ہے کہ تم نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے، جیسا مسیح یسوع نے صلیب پر اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا عملی نمونہ پیش کیا۔ خدا نے کلام مقدس میں خون اور گوشت یعنی دوسرے انسانوں سے شخصی جنگ کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس درگزر اور احسار کے انسانی رویے کے پیچھے ایک ایمانی منطق نظر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسیح لوگ عملی طور پر خدا کے مطلق العنان اور اعلیٰ حاکمیت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ایسے معاملات کو خدا کی عدالت میں پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم خدا اور مذہبی عقائد کی حفاظت اور تحفظ کے لیے تلواریں ہاتھ میں لے کر میدان میں آ جائیں تو اس غیر معاشرتی عمل سے یہ تاثر پیدا ہوگا کہ ہمارا خدا خود اپنی حفاظت کرنے سے قاصر ہے، اس لیے اس نے اپنے تحفظ کو یقینی بنانے پر انسانوں کو مأمور کر دیا ہے۔ کیونکہ خدا اس سرزمین پر امن اور سلامتی کو یقینی بنانے کی غرض سے کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ خدا اور ریاست کے قوانین کو اپنے ہاتھ میں لے، چونکہ اگر ہر کوئی سزا اور جزا اپنے ہاتھ میں لے لے تو یہ انسانی معاشرہ ایک جنگلی ماحول کی تصویر نظر آئے گا۔ اس لیے پاکستان کے مسیحی ذاکر نائک کے مسیحی مذہبی عقائد کی تصحیح کرنے کے غیر قانونی عمل کو معاف کرتے ہوئے خدا کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ مکافات عمل کے تحت اب سوشل میڈیا پر لاتعداد پاکستانی مذہبی اسکالرز اور کچھ اینکر پرسنز حتیٰ کہ عام عوام مل کر ڈاکٹر ذاکر نائک کی وہ درگت بنا رہے ہیں کہ وہ اپنے پاکستان آنے کے فیصلے پر تمام عمر پچھتاتا رہے گا۔ ایک بزرگ آدمی کو تو جوتا ہاتھ میں لہراتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اگر ذاکر میرے سامنے آئے تو میں اسے جوتے مار کر پاکستان سے باہر دھکیل دوں، کیونکہ اس نے پاکستانیوں کی سرکاری مہمان نوازی اور عوامی محبت کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے اور پاکستانی سیاسی معاملات میں بے جا دخل اندازی کرتے ہوئے اسے ہر لحاظ سے انڈیا سے کم تر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ذاکر اللہ خمینی کے طور پر پیش کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنی کمینی حرکتوں سے اپنا بنا بنایا مقام بھی زمین بوس کر بیٹھا ہے۔ اس نے دین سے زیادہ مسلک کو اہمیت دے کر باقی تمام اسلامی مسالک کی بھی دل آزاری کی ہے، وہ بھی اس کا سر تن سے جدا کرنے کے فتوے جاری کر رہے ہیں۔ یہ خدا کے انتقام کا ابھی شروع ہے، انجام خدا جانے۔